الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فَقُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وقال ربكم ادعوني استجب لكم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، آج الحمدللہ 11 رمضان المبارک 1445 ہجری 22 مارچ 2024 جمعہ کا دن ہے، اور رمضان المبارک کا دوسرا جو عشرہ ہے یہ شروع ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جو ہے وہ نجات ہے، جہنم سے آزادی کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مغفرت کا کامل مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور فرمایا شیاطین کو
زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کی فضیلت، ماہ رمضان کی شان ہے۔ اور اسی تناسب سے ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جب شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، آسمان کے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو انسان کے اندر اس کی فطرت میں نیکی کی طرف اور اس کی طبیعت میں نیکی کی طرف جو ہے وہ میلان پیدا ہوتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ایک یہی ہے کہ شیاطین کا جو ہے وہ قید ہونا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کا جو دو بڑے سبب جو ذریعہ بنتے ہیں، ایک شیطان کا وسوسہ اور دوسری چیز ہے وہ نفسانی خواہشات۔ وعلیکم السلام۔ تو اگر ماہ رمضان آنے کے باوجود کوئی شخص اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، فرما برداری کی طرف اس کی طبیعت میں بندگی کا میلان پیدا نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پر عمل پیرا ہے، اور جس کا میلان ماہ رمضان میں عبادت کی طرف ہو جاتا ہے تو اس کا معنی یہی سمجھ آتا ہے کہ وہ انسانی شیطانی وسواس تھے اور شیطان کے وار تھے کہ جو اب ماہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا گیا، تو اب یہ وسواس اور جو وار ہیں ان کا سلسلہ بند ہو گیا اور انسان اللہ کی بندگی کی طرف آ گیا۔ تو بہت سے بد نصیب ایسے آج بھی ہمیں ملتے ہیں، ہمارے ارد گرد نظر آتے ہیں کہ ماہ رمضان آنے کے باوجود بھی جو اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے، تو پھر اس کا معنی یہی ہے کہ وہ نفسانی خواہشات کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ رمضان، اس نعمتوں، برکتوں، رحمتوں والے مہینے میں اللہ ہم سب کو اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ مسند احمد میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ماہ رمضان آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، قد جاءکم رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ، کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، کتب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کیا ایمان والو تم پر روزے فرض جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور فرماتے، قد جاءکم رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ، کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَيُغْلَقُ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں،
وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا قَدْ حُرِمَ۔ فرمایا اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ مکمل طور پر محروم ہی رہا۔ اور وہ رات کون سی ہے؟ وہ شب قدر ہے۔ یہ دوسرا عشرہ، اس کے بعد تیسرا اور آخری عشرہ۔ اور یہ جو اعتکاف کا جو عمل ہے آخری عشرے میں، یہ بھی شب قدر ہی کی تلاش کے لیے یہ مسنون عمل ہے رمضان میں۔ اسی طرح ایک اور روایت جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، اور کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں چھوڑا جاتا، وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منہا باب، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، ونادى منادیا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائی کے چاہنے والے، بھلائی کے کام کی طرف بڑھ، نیکی کے کام کی طرف بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے اپنی برائی سے رک جا۔ یعنی یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں انسان کو بڑھ چڑھ کر نیکی کے کام کی رغبت ہونی چاہیے، حصہ لینا چاہیے، عمل پیرا ہونا چاہیے، اور برائی سے بچنا چاہیے جتنا بھی انسان سے ہو سکتا ہے، کیونکہ جہاں نیکی پر اجر و ثواب زیادہ ہے وہاں پھر اس مہینے کے تقدس کا تقاضا ہے کہ اس مہینے میں کیے گئے گناہ پر اس کی سزا اور اس کا وبال بھی زیادہ ہے۔ اور فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کچھ لوگوں کو اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے کہ اللہ کچھ خوش نصیبوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ بعض روایات میں اس کی جو آزاد ہونے والوں کی کچھ تعداد بھی جو ہے وہ احادیث میں آئی ہے، جیسے مسند احمد میں حضرت واصلہ بن اسقع ان سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزلت صحف ابراہیم علیہ السلام فی اول لیلہ، فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی رات جو ہے یہ نازل کیے گئے۔ یعنی ماہ رمضان ایک ایسا عظیم مہینہ ہے کہ جتنی بھی اللہ کی کتابیں انبیاء پر اتری وہ روایت میں آتا ہے وہ ماہ رمضان کے مختلف ایام میں اللہ نے نازل فرمائی۔ اب جہنم سے آزاد ہونے والے جو خوش نصیب ہیں ان کی روایت انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ باقی ماہ رمضان کی عظمت کا اندازہ واصلہ بن اسقع کی روایت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی رات میں نازل کیے گئے تھے۔ وَأُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَّزَيْنَ مِن رمضان، اور تورات ماہ رمضان کی 6 تاریخ کو نازل کی گئی۔ وَالْإِنجِيلُ لِثَلَاثِ عَشْرَةَ خَلَت من رمضان، اور انجیل رمضان المبارک کی 13 تاریخ کو نازل کی گئی۔ وَأُنزِلَ الْفُرْقَانُ لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَت من رمضان، اور رمضان کی جو ہے 24 تاریخ کو جو ہے وہ قرآن نازل ہوا۔ تو یہاں قرآن کریم کی نزول اور دیگر کتابوں کے جو نازل ہونے کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، خاص طور پر قرآن کریم کا نازل ہونا ماہ رمضان کی 24 تاریخ کو، تو یہ یک بارگی آسمان دنیا یا لوح محفوظ سے جو نازل کیا گیا، تو اس کے بعد پھر اللہ کی حکمت کے مطابق تھوڑا تھوڑا جیسے جیسے اللہ کی مشیت تھی اس کے مطابق 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن کریم جو ہے وہ نازل ہوا۔ تو ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور تقدس اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی فضیلت اور تقدس کو مقدم رکھنے اور اس کا لحاظ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پہلے عرض کر چکا کہ جس طرح نیک عمل پر اس ماہ رمضان کی برکت سے اجر جو ہے وہ 700 گنا تک ہے اور اس سے بھی زیادہ، تو وہیں اس ماہ مبارک کی حرمت اور اس کے تقدس کا تقاضا ہے کہ اس مہینے میں کیے گئے گناہ کا وبال بھی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ وہ کہتے ایک غیر مسلم تھا، تو اس نے اب جب وہ مرا تو اس کا جو پڑوسی تھا مسلمان، اس نے دیکھا کہ وہ جناب وہ غیر مسلم جو تھا وہ جنت میں گھوم رہا ہے۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ وہ یہ ایک یہودی کے بارے میں واقعہ ہے، اور بعض کتابوں میں بزرگوں نے نقل کیا کہ وہ یہ کوئی ہندو تھا۔ ہو سکتا ہے دونوں واقعات سچ ہوں، وہ الگ واقعہ ہے یہ الگ ہو، لیکن ملتے جلتے واقعے ہیں۔ اب یہ مسلمان بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ بھائی تم تو مسلمان نہیں تھے، یہ جنت تو مسلمانوں کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ماہ رمضان کے تقدس کا میں نے خیال کیا، میرا بیٹا بازار میں جو ہے وہ سر عام ماہ رمضان میں وہ کھا پی رہا تھا، کوئی چیز کھا رہا تھا یا پی رہا تھا، تو میں نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ چاہے ہم مسلمان نہیں ہیں لیکن ہمارے ہمسائے، ہمارے پڑوس، اور پھر جس شہر میں رہ رہے ہیں ہمیں مسلمانوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو ٹھیک ہے ہم روزہ نہیں رکھتے لیکن پھر اس طرح سر عام تو نہ کھائیں۔ کہنے لگے میں نے ڈانٹا اسے کہ اس طرح مت کھاؤ، مسلمانوں کی عبادت کا دن ہے، روزہ رکھا ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ اللہ نے ماہ رمضان کے تقدس کا اس قدر خیال کرنے پر مرنے سے پہلے اللہ نے کلمہ پڑھنے کی مجھے توفیق دے دی۔ اب وہ مسلمان اور جنت میں جو ہے چلا گیا۔ تو ایک غیر مسلم کو اللہ رمضان کے تقدس، رمضان کا احترام کرنے پر اللہ ایمان کی دولت عطا فرما دے، تو ایک مسلمان جب رمضان کا احترام کرے گا تو اللہ پھر کس قدر نوازے گا۔
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ سے متعلق موضوع گزشتہ جمعہ میں کچھ گفتگو وہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اسماء مبارکہ کہ جن کی ابتدا، جن کا آغاز حرف الف سے ہوتا ہے، ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک الاعلی ہے۔ الاعلی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں بلند ترین، بزرگ ترین، عظیم ترین ہیں، اور باقی ساری مخلوق، باقی ساری انسانیت آپ سے مرتبے میں کم اور آپ کے جھنڈے تلے ہیں۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الاعلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے بلند مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسم مبارک کو علامہ نصفی رحمہ اللہ نے اس مقام پر بیان کیا جہاں انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ بہت سے اسماء حسنی، اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ایسے ہیں کہ جو اللہ نے اپنے نام اپنے حبیب کو بھی عطا کیے ہیں۔ تو یہ الاعلی جہاں اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اسماء حسنی میں سے ہے، وہیں اسماء النبی میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں الاعلی کا جو لفظ ہے یہ بارہا جو ہے یہ آیا ہے، جیسے سورہ نجم کی آیت وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے۔ یہ ایک موقع پر قصہ مختصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج، آسمانی سفر کو اللہ نے بیان کیا۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تفسیر مظہری اور اس کے علاوہ ان کی اور بہت سی خدمات ہیں، لکھتے ہیں کہ وَهُوَ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَهُوَ سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اونچے کنارے میں تھے جب معراج کا واقعہ پیش آیا۔ تو فرماتے مطلب یہ ہے کہ وحی کے وقت اب یا تو وہ معراج کا واقعہ ہے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلی حیثیت ہے اس کو بیان کیا کہ وحی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد کی نہایت جو بلندی ہے اس کو بیان کرنا مقصد ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے کے وقت استعداد کی نہایت بلندی پر تھے۔ اس وقت آپ کا مرتبہ، آپ کا جو رتبہ تھا وہ بہت اونچا تھا۔ اب علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اس آیت کو وہ ماخذ نہیں مانتے کہ یہ آیت فنی اور علمی لحاظ سے وہ اس قابل نہیں ہے یا یہ حیثیت نہیں رکھتی کہ ہم اس آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ اخذ کریں، وہ اس میں تعویل کرتے ہیں، یہ ایک علمی جو ہے وہ بحث ہے۔ خیر، تو یہاں اس آیت مبارکہ سے علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک الاعلی کو اخذ کرتے ہیں۔ باقی قرآن کریم میں بارہا اعلی کا لفظ سورہ نحل آیت نمبر 60 للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلی وہو العزیز الحکیم، اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت 68 فرمایا قلنا لا تخف انک انت الاعلی، اسی طرح تیسری آیت سورہ روم کی آیت نمبر 27 وہو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اسی طرح سورہ صافات کی آیت نمبر 8
لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب۔ اسی طرح سورہ صاد کی آیت نمبر 69، ما کان لیا من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون۔ اسی طرح سورہ نازعات آیت نمبر 24۔ اور الحمدللہ روزانہ جو ظہر کی نماز کے بعد درس قرآن ہوتا ہے ہمارا، تو یہ سورہ نازعات کا ہی ترجمہ تفسیر چل رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ کل کے جو درس ہے انشاءاللہ ظہر کے بعد ہماری سورہ نازعات مکمل ہو کر اس کے بعد سورہ عبس کا آغاز ہوگا، یعنی درس قرآن کے جس کا آغاز 25 اپریل 2018 بروز بدھ بعد نماز ظہر جس کا آغاز کیا تھا، انشاءاللہ رمضان میں تو نہیں، انشاءاللہ رمضان کے فوری بعد اپریل کے مہینے تک ہمارا انشاءاللہ قرآن کریم جو ہے ترجمہ تفسیر یہ بھی مکمل ہوگا۔ تو اب سورہ نازعات کی آیت نمبر 24 میں بھی یہ اعلیٰ کا لفظ موجود ہے۔ اسی طرح سورہ اعلیٰ پہلی آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ فی سورۃ اللیل 30ویں پارے میں، 20ویں آیت الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ۔ تو یہ تمام کیا ہے؟ تمام آیات میں اعلیٰ کا جو یہ لفظ ہے یہ یہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ باقی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 68 کہ جس میں اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، کہ جب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر وہاں بحث ہوئی اور معجزہ آپ نے اللہ کے حکم سے لاٹھی کو پھینکا، وہ جناب بہت بڑا اعضا بن گیا۔ تو قرآن کہتا ہے یہی کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی میں کچھ خوف محسوس کیا۔ خوف وہ سانپ سے نہیں تھا، خوف وہ اس بات سے تھا کہ شاید عام لوگ جادو اور معجزے میں فرق نہیں کر سکیں گے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام سانپ سے نہیں ڈرے، خوف اس بات کا تھا، وہ کھٹکا اس بات کا لگا کہ پتہ نہیں عامی لوگ ہیں، یہ معجزے میں اور جادو میں کوئی فرق کر سکیں گے کہ نہیں۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ دیگر علماء نے یہی تفسیر بیان کی، تو اللہ نے پھر تسلی دی، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، ہم نے کہا کہ آپ ڈرو مت، بے شک غالب جو ہے وہ آپ ہی رہو گے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الاعلیٰ کہہ کے مخاطب کیا، الاعلیٰ کہہ کے مخاطب کیا۔ اور اس بات کی میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ تمام انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے، ان سب میں جو صفات تھی، سب میں جو خوبیاں تھیں، فردن فردن وہ تمام خوبیاں، وہ تمام صفات، وہ تمام القابات، وہ تمام خطابات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع ہے۔ تو اس اعتبار سے الاعلیٰ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آپ کا بھی اعزاز ہے۔ وہ فارسی میں کلمہ ہے آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کہ وہ خوبیاں کہ جو تمام انبیاء کو حاصل ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ اکیلے کو حاصل ہیں۔ اب احادیث میں الاعلیٰ کا لفظ ہم دیکھیں تو بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آمن باللہ ورسولہ، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رمضان، نماز پڑھے اور کیا ہے
رمضان کے روزے رکھے۔ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنۃ، کہ اللہ پر حق ہے کہ وہ جنت میں اسے داخل کرے۔ جاہد فی سبیل اللہ او جلس فی ارضہ التی ولد فیہا، خواہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے یا اسی جگہ پڑا رہے جہاں پیدا ہوا تھا، نماز پڑھے، روزہ رکھے، تو فرمایا پھر اللہ کا حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، افلا نبشر الناس، کیا ہم لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنۃ مئات درجۃ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، کہ جنت میں 100 درجے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کتنے درجے ہیں؟ 100، جو اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے اللہ نے تیار کیے ہیں۔ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، فرمایا کہ ان 2 درجوں میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان و زمین میں ہے۔ اور وہ روایات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ آسمان دنیا سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال، پھر اس کے بعد دوسرے سے تیسرے کا کتنا، پھر 500 سال، اس طرح 7واں آسمان تک۔ تو فرمایا کہ ان کے 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین میں ہے۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، لہٰذا جب تم اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو جنت کا، تو جنت الفردوس مانگو۔ جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو فرمایا جنت الفردوس کا جو ہے وہ سوال کرو۔ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، فرمایا کہ کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی حصہ اور جنت کے سب سے بلند درجے پر ہے، جنت الفردوس۔ تو یہاں بھی کیا ہے، اعلیٰ کا لفظ جنت کے ذکر میں، جنت الفردوس کے ذکر میں اعلیٰ کا لفظ جو ہے یہ مذکور۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت براء بن عازب، یہ بھی اکابرین صحابہ میں سے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، کافی طویل حدیث ہے اور جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ تو اب جنگ بدر کے موقع پر ابھی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان نہیں لائے، فتح مکہ پہ ایمان لائے۔ اب یہ جنگ بدر میں مشرکین مکہ کی طرف سے شریک ہیں۔ خیر قصہ مختصر، تو انہوں نے ایک رجز پڑھا، ایک نعرہ بلند کیا ابو سفیان نے، اعلو حبل، اعلو حبل، کہ حبل کی جے ہو، حبل بلند ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس کے نعرے کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ یعنی مسلمانوں کے جذبے کو بلند کرنے کے لیے نعروں کا بھی کردار ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث میں نظر آ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کے نعرے کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ تو آپ نے فرمایا کہو اللہ اعلی و اجل، کہ اللہ سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ ابو سفیان نے کیا کہا؟ اعلو حبل، کہ حبل کی جے ہو، حبل جو ہے وہ بلند رہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ تم کہو اللہ اعلی و اجل، کہ اللہ سب سے بلند اور سب سے بڑا بزرگ ہے۔ ابو سفیان نے کہا ان لنا العزی ولا عزی لکم، کہ ہمارا مددگار عزا بت ہے اور تمہارا کوئی بت نہیں ہے۔ اس نے پھر نعرہ لگایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اس کا اب کیا جواب دیں؟ دیکھیں کہ ہر لحظہ ہر لمحہ صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
رہنمائی سے چل رہے ہیں، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کا دیدار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پایا، اور جب صحابہ اس قدر محتاط ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور محتاج ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے، تو 1450 سال ہو گئے، پھر ہم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے کیوں منہ موڑتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا حامی و مددگار ہے اور تمہارا حامی و مددگار جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہاں پر بھی اس روایت میں بھی الاعلیٰ کا جو لفظ ہے یہ مذکور ہے۔ تو انشاءاللہ ماہ رمضان کی مناسبت سے اس کے فضائل، اس کے مسائل انشاءاللہ آگے، یہ دوسرا عشرہ ہے، پھر اعتکاف تیسرے عشرے میں آئے گا انشاءاللہ۔ آئندہ جمعہ میں اعتکاف کے متعلق بھی میں عرض کروں گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے جو بھائی ہیں وہ بھی اعتکاف جیسی جو عظیم عبادت ہے اس میں جو ہے وہ شرکت جو ہے وہ کر سکیں۔ تو ماہ رمضان کی مناسبت سے روزے کے اور رمضان کے کچھ جو ہے وہ مسائل ہیں۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ کہتے صبح صادق سے غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے انسان دو کاموں سے رکے، ایک کھانا پینا اور ایک کیا ہیں ازدواجی تعلقات جو ہم بستری ہے اس سے رکا جائے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ ہر عاقل بالغ اور جو بندہ معذور نہیں ہے، غیر معذور شخص پر رمضان کا روزہ فرض ہے۔ اب وہ غیر معذور اور معذور میں فرق کیا ہے؟ وہ آپ کا جو طبی آپ کا جو معالج ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ بھئی آپ کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اگر کہہ دیتا ہے بتا دیتا ہے تو پھر وہ آپ اس جو ہے وہ رعایت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور کس عذر کی بنا پہ روزہ نہ رکھنا جائز ہے؟ ایک ہے مریض کوئی بیمار ہے، دوسرا ہے مسافر ہے۔ آج کل تو ویسے سفر کرنا تو بہت ہی آسان ہو گیا ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو انسان کی جو ہمت ہے، قوت، وہ بھی کم ہو گئی ہے۔ تو اگر کوئی سفر کی حالت میں بھی رکھتا ہے، اس میں ہمت ہے تو رکھ لے، لیکن شریعت کی طرف سے اس کو اجازت ہے۔ اسی طرح حاملہ اگر کوئی جو ہے وہ عورت امید سے ہے تو اسے بھی شرعی طور پر اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی۔ اس طرح دودھ پلانے والی عورت ہے۔ اسی طرح بیمار آدمی ہے، اس نے تو نہیں روزہ رکھا، لیکن اس کی جو تیمارداری کر رہا ہے، اس کا جو خیال رکھ رہا ہے، اس کو بھی اجازت ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو پھر ظاہری بات ہے وہ مریض کا نقصان ہوتا ہے۔ پھر بیمار کے پاس بسا اوقات ہم نے چھوڑا ہوتا ہے ہسپتال میں یا گھر میں کوئی ایک آدمی پاس ہوتا ہے، تو شریعت اس کو بھی اجازت دیتی ہے کہ جو بیمار کا خیال رکھنے والا ہے، اگر اس کے روزہ رکھنے سے مریض کا نقصان ہے تو وہ اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کر لے۔ اسی طرح نہایت کمزور کوئی آدمی ہے، بھوک پیاس سے مجبور ہے، یا پھر جہاد فی سبیل اللہ، کوئی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے لڑنے، تو کیا اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ جیسے آج اہل فلسطین پر جو حالات آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فلسطینی بھائیوں کو ظلم و ستم سے اللہ نجات عطا فرما کر انہیں آزادی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد کوئی آدمی جنون اور بے ہوشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی بندہ کومے میں چلا گیا یا بے ہوش ہو گیا، تو وہ بھی کیا معذور میں آتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایسا شخص کہ جسے روزہ رکھنے کی اس پر قدرت نہیں رہی اور اتنا کمزور ہو گیا کہ آئندہ بھی وہ امید ہے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ بعض لوگ ایسے جو ہے وہ عمر کے اعتبار سے یا جسمانی صحت کے اعتبار سے اس قدر وہ چلے جاتے ہیں ایسی حالت کو، تو پھر ان کے لیے ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں
صدقہ فطر کی مقدار کے برابر جو ہے وہ فدیہ دے دے۔ روزے کی نیت کیا ہے؟ اس کے کوئی الفاظ نہیں ہے، بس آپ نے سحری کھا لی روزے کی نیت سے، تو یہ سحری کھانا بھی روزے کی نیت کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اس کے لیے الگ سے کوئی الفاظ نہیں ہے کہ جو ہم پڑھیں گے اور کہیں گے تو پھر ہی وہ روزے کی نیت ہوگی۔ اور یہ نصف نہار جو ہے، نصف النہار ایک وقت کا ایک تعین ہے، اس سے پہلے جو ہے یہ روزے کی نیت جو ہے وہ کر لی جائے۔ درس قرآن کی مجلس میں میں عرض کر چکا ہوں، سحری کھانے کی برکات روایات میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سحری کا کھانا یہ بڑا بابرکت کھانا ہے۔ ایک صحابی فرماتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا دربار رسالت میں، سحری کا وقت تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا کھانا تناول فرما رہے تھے۔ تو اگر کوئی شخص مثال کے طور پر سفر میں سے آیا ہے یا کوئی اور مجبوری بن جاتی ہے، انسان کا کھانے کو دل نہیں کر رہا، تو بغیر کھائے پیے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ کھا لینا چاہیے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، سنت پر جو ہے وہ عمل ہو جائے۔ اب جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ چیزیں کون سی ہیں؟ کہ اگر بھول کر انسان کھا پی لیتا ہے، یا میاں بیوی کا جو خاص تعلق ہے یہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک ایک ایسا عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کثرت سے آپ کو دیکھا گیا، سو کے اٹھے ہیں آپ مسواک کر رہے ہیں، نماز وضو کے لیے مسواک کر رہے ہیں، نماز سے پہلے مسواک کر رہے ہیں، ملاقات سے پہلے، یعنی بہت کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ تو کیا مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سرما لگایا، سرما لگانے کی بھی اجازت ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ انتہائی توجہ کے ساتھ سن لیں، بسا اوقات جو ہے وہ انسان بتایا جاتا ہے اور نہیں سنتا، تو بعد میں پھر کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے، پھر وہ وسوسے آتے، پتہ نہیں میرا روزہ قائم ہے یا نہیں قائم ہے، پھر بتانے والا وہ بھی اپنی مجبوری میں کہیں نہ ملے۔ اب 24 گھنٹے تو جو ہے وہ اس طرح کی سہولت نہیں ہوتی نا کہ انسان ایک آپ کو مولوی صاحب یا مولانا صاحب یا قاری صاحب آپ کو 24 گھنٹے مسجد میں موجود ہوں۔ خیر کتابیں بھی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ذرائع۔ تو سرما لگانا اس کی بھی اجازت ہے، آنکھ میں کوئی دوا ڈالتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خوشبو لگانا، خوشبو سونگھنا، اسی طرح بیمار ہو جاتے ہیں، اب دوائی تو نہیں کھا سکتے لیکن انجیکشن جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں، ٹیکہ، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح گلوکوز جو ہے وہ چڑھوانا، یہ بھی اس کی بھی اجازت ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کہیں خون ٹیسٹ کرانے کی ضرورت پڑتی ہے روزے کی حالت میں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں۔ بلا اختیار حلق میں مکھی یا دھواں چلا جانا، یہ انسان بسا اوقات ایسے ہوتا منہ کھلا اور کوئی چیز چلی جاتی ہے بلا اختیار، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں خود بخود پانی چلے جانا، نہا رہے تھے یا کوئی اس طرح کوئی اور سلسلہ، کان میں پانی چلا گیا، خود بخود کیا آ گئی، روزہ رکھ کے سوئے تھے تو دیکھا وہ اٹھے تو کپڑے خراب ہو گئے، احتلام ہو گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دانت سے خون نکلے مگر پیٹ میں نہ جائے، دانت سے خون نکلے مگر پیٹ میں نہ جائے، منہ میں ہی رہ گیا اور آپ نے تھوک دیا، پتہ چلا، ذائقے سے پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ میرے جناب منہ سے خون نکل آیا، اس نے پھینک دیا، وہ نگلا نہیں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ انسان کو غسل کی حاجت تھی، سحری کھائی، اس نے کہا چلو میں ابھی اذان ہوگی اس سے پہلے نہا کے پھر نماز پڑھ لیں گے، اب دیکھا تو جناب وہ آنکھ کھلی تو اذان ہو چکی تھی، سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو اس سے بھی روزہ جو ہے ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اٹھیں یا پھر پاک ہو کے نماز پڑھیں، آگے کے اعمال جو ہے وہ سر انجام دیں۔ اسی طرح گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا، بہت زیادہ گرمی محسوس ہو رہی ہے، پیاس لگ رہی ہو، تو پھر نہانے سے ذرا
سکون ہو جاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وضو کیا کلی کی اور جو تری تھی منہ میں وہ نگل لی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح آنسو بہے، کوئی ایسی بات ہوئی، رونا آ گیا یا کوئی پسینہ آ گیا، گرمی تھی، وہ حلق میں چلے گئے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان سے میل نکالا، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں۔ تو اب روزہ رکھا، کان میں خارش شروع ہو گئی تو وہ کاٹن یا روئی سے صاف کیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض حضرات پان کھاتے ہیں، اب سحری کے وقت پان کھایا، اچھی طرح اس نے خوب کلی بھی کر لی، مگر کیا وہ سرخی جو منہ میں ہوتی ہے وہ نہیں گئی؟ وہ سرخی بسا اوقات ہوتی ہے، اچھی طرح کلی کرنے کے بعد بھی انسان کہیں تھوکتا ہے یا لعاب میں کبھی آ جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا جب آپ نے اچھی طرح کلی کر لی ہے۔ بسا بعض لوگوں کے ہوتا ہے کہ منہ سے رال بہتی ہے، یا کوئی نزلہ زکام تھا تو اس نے ناک کو سڑکا اور وہ حلق میں چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یا رال جو تھی وہ منہ ٹپک رہی تھی، اس نے نگل لی کھینچ کر، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تھوڑی سی قے آئی اور پھر خود بخود حلق میں وہ جو واپس چلی گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر قے آئی اور قصدن اس نے لٹایا اس کو ارادتاً تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد بعض لوگوں کو معدے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کھانا کھانے کے بعد وہ ایک ڈکار سے آتے رہتے ہیں۔ سحری کا کھانا کھایا تو اب طلوع آفتاب کے بعد وہ ڈکاریں آتی رہی، بعضوں کو بڑے اس قسم کے ڈکار آتے ہیں کہ ساتھ پانی بھی آتا ہے، تو اس سے بھی روزے میں جو ہے فرق نہیں پڑتا۔ سر میں تیل بھی لگا سکتے ہیں، اور گرمی کی وجہ سے اگر کسی نے یہ رومال وغیرہ پانی میں بھگو کے سر پہ رکھا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی یہاں تک جو ہے یہ مسائل ختم۔ آگے وہ مسائل آ جاتے ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہوتی ہے، یعنی صرف ایک روزہ ہی رکھیں گے، کفارہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر بتی کا دھواں یا کوئی کسی قسم کی بھاپ ناک میں داخل کی، بخارا یا انہیلر لینا، جس کسی کو سانس کا مسئلہ ہے یہ بھی نہیں لے سکتے۔ جان بوجھ کے منہ بھر کے کیا کرتے ہیں اگر کوئی، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا جو ہے وہ واجب ہے۔ نکسیر آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن نکسیر کا خون حلق میں اگر چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا واجب ہے۔ کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا، روزہ یاد تھا، وضو کرنے بیٹھا، یاد ہے مجھے کہ بھائی میرا روزہ ہے، لیکن کلی کرتے وقت اس نے یا تو وہ غرارہ کر لیا یا ویسے ہی زیادہ اتنا پانی لیا کہ وہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اور کیا ہے؟ صرف قضا۔ کان میں تیل نہیں ڈال سکتے، اس سے بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ غلطی سے، اب کیا بھولے سے کسی نے کھایا اور مسئلہ نہیں پتا تھا، اس نے سمجھا شاید بھول کے کھانے سے بھی یا غلطی سے کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یا کسی نے دھمکی دی، بڑے بڑے ایسے سر پھرے ہوتے ہیں نا، جیسے وہ کوئی نماز پڑھنے آ جائیں تو لوگ کہتے ہیں لو جی بڑا یہ حاجی صاحب آ گئے ہیں جناب، پہلے تو کبھی مسجد میں آئے نہیں، آج یہ جناب حاجی صاحب بن گئے، نمازی بن گئے۔ تو یہ بھی شیطانی ایک حربہ ہے کہ کسی اپنے ذاتی معاملے میں دوسرے کے ساتھ وہ اس کی نیکی کو کیا نیکی پر اٹیک کرنا، یہ بھی ایک شیطانی جو ہے وہ پروپیگنڈا ہے۔ تو غلطی سے یا دھمکی کی وجہ سے روزہ توڑ دیا، کسی نے دھمکی دی توڑو روزہ توڑو، بڑا تو روزے دار بنا پھرتا ہے، توڑ اپنا روزہ پھر تیرا میں دیکھ کیا کرتا ہوں، تو دھمکی سے کسی نے توڑ دیا تو صرف قضا جو ہے وہ واجب ہے۔ روزے کی حالت میں حقہ پینا یا سگریٹ پینا، یہ بھی کیا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انیما لینا
یہ معدے کا مسئلہ قبض وغیرہ ہو تو یہ ایک عمل ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا جو ہے وہ واجب ہے۔ باقی جو ہے انشاءاللہ آئندہ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اتباع کے مطابق ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔